السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی ایک ایسے شخص کی ہے جسے دنیا نے دیکھا ضرور مگر پہچانا نہیں۔ یہ کہانی ہے اس شخص کی جس کی زندگی میں تنہائی، عورتوں سے شدید نفرت اور ذہنی انتشار اتنا گہرا ہو گیا تھا کہ ایک دن وہ اٹھا، پسٹل اٹھائی اور پھر جو کچھ ہوا وہ امریکی تاریخ کا سب سے ہولناک دن بن گیا۔ یہ کہانی ہے جارج اینارڈ کی، ایک ایسا نام جو 16 اکتوبر 1991 کو ٹیکساس کے شہر کلین لوبیز کیفیٹیریا کے خون آلود فرش پر ہمیشہ کے لیے رقم ہو گیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا جارج اینارڈ ایک دن میں قاتل بنا؟ نہیں، بلکہ یہ ایک لمبی، خاموش مگر خطرناک کہانی ہے۔ آئیے اس کی زندگی کی شروعات سے آغاز کرتے ہیں۔ جارج اینارڈ 15 اکتوبر 1956 کو ٹیکساس میں ایک فوجی ڈاکٹر اینارڈ کے یہاں پیدا ہوا۔ اس کا والد ایک سخت گیر اور نظم و ضبط کے پابند فوجی تھے، جبکہ اس کی ماں جوڈی اینارڈ ایک خاموش مزاج گھریلو خاتون تھی۔ جارج اینارڈ اس ماحول میں پل کر بڑا ہو رہا تھا جہاں اصول اتنے سخت تھے کہ جذبات کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ باپ کے لہجے میں محبت کم، حکم زیادہ تھا، اور ماں کا وجود خوفزدہ سا تھا۔ ان دونوں کے درمیان پل بننے والا یہ بچہ جارج بچپن سے ہی جذباتی لاوارثی اور ذہنی دباؤ کا شکار رہا۔ جب دوسرے بچے کھلونے مانگتے تھے، جارج اس سوال کا جواب مانگتا تھا کہ کیوں ہمارے گھر میں ہنسی نہیں ہے، مگر اس سوال کا جواب اسے نہیں مل پا رہا تھا۔ اس کا بچپن جیسے ایک خاموش قید خانہ تھا، نہ والدین کی محبت، نہ دوستانہ تعلقات۔ وہ اکثر اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا رہتا، تصویریں بناتا، ایسی تصویریں جن میں غصہ، انتقام اور الجھن چھپی ہوئی ہوتی۔ اسکول میں بھی وہ ایک تنہا طالب علم تھا، نہ دوست بنائے، نہ کھیلوں میں دلچسپی لی۔ اساتذہ کے مطابق وہ ایک خاموش مگر الجھا ہوا بچہ تھا، جس کی آنکھیں کچھ اور، زبان کچھ اور کہتی تھی۔ جارج کی زندگی میں ایک بڑا زلزلہ 1983 میں آیا، جب اس کے والدین کے درمیان شدید جھگڑوں کے بعد طلاق ہو گئی۔ یہ صرف ماں باپ کا الگ ہونا نہیں تھا، یہ جارج کے لیے پوری دنیا بکھرنے جیسا تھا۔ پڑوسیوں نے بتایا کہ طلاق سے پہلے ان کے درمیان شدید جھگڑے ہوا کرتے تھے، جھگڑوں کی آوازیں دیواروں کے پار سنی جا سکتی تھی۔ اس بدتر اور لڑائی جھگڑوں کے ماحول نے جارج کو نفسیاتی طور پر توڑ دیا۔ والد سے ناطا ختم ہو گیا، جبکہ ماں کے ساتھ تعلق اتنا کشیدہ ہو گیا کہ وہ اکثر کہتا، ایک دن میں اپنی ماں کو مار ڈالوں گا۔ اس نے اپنی ماں کی ایسی تصویریں بنائی جن میں اس کا سر کسی زہریلے سانپ کے جسم پر لگا ہوا تھا۔ وہ عورتوں کو شک کی نظر سے دیکھتا، ان پر الزامات لگاتا اور اکثر ان کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کرتا۔ وہ اکثر کہتا، سب عورتیں ایک جیسی ہے، جھوٹی، دھوکے باز، مطلب پرست اور مرد کو مٹی میں ملانے والی۔ یہاں تک کہ اس کے کمرے کی دیواروں پر عورتوں کے خلاف سخت جملے چسپاتے۔ سوال پیدا ہوتا ہے، آخر وہ عورتوں کے متعلق اس قدر نفرت انگیز خیالات کیوں رکھتا تھا؟ ماہرین نفسیات کے مطابق اس کے دل میں عورتوں کے خلاف نفرت کے پیچھے سالوں کے تجربات، دھتکارے جانے اور رد کیے جانا تھا۔ جارج کو زندگی میں 12 عورتوں نے مسترد کیا۔ وہ دوستی، محبت یا قبولیت چاہتا تھا، مگر جب اسے انکار ملتا تو وہ اسے برداشت نہیں کر پاتا۔ یہ انکار اس کے لیے محض ایک ذاتی دکھ نہیں تھا، بلکہ اس کے دل میں نسلی اور صنفی نفرت کی بنیاد بن گیا۔ 1989 میں ایک پڑوسن سے اس کا اتنا شدید جھگڑا ہوا کہ پولیس کو مداخلت کرنا پڑی۔ اس واقعے کے بعد اس نے کئی عورتوں کے نام نفرت انگیز خطوط لکھے، خطوط جن میں عورتوں کو شیطان، جھوٹی اور مردوں کی دشمن قرار دیا۔ اس طرح وقت کے ساتھ ساتھ اس کی طبیعت میں غصہ بڑھتا گیا۔ اپنی اس طبیعت کی وجہ سے نوکریاں مسلسل بدلتا رہا، کبھی فلور مین، کبھی ٹرک ڈرائیور، مگر وہ کہیں بھی ٹک نہ پایا۔ جوانی میں اس نے امریکی نیوی جوائن کی۔ شاید یہ ایک نئی شروعات کی خواہش تھی، مگر صرف 1 سال بعد اسے غیر متوازن رویے کے باعث نکال دیا گیا۔ یہ ایک اور زخم تھا جس نے اس کے دل میں ریاستی اداروں اور نظام کے لیے نفرت پیدا کی۔ اب اس کے دل میں صرف عورتیں ہی نہیں بلکہ معاشرہ، حکومت اور سسٹم کے لیے بھی نفرت ابلنے لگی تھی۔ 1991 میں جارج کا آخری سہارا بھی چھن گیا۔ حکام نے اس کا ڈرائیونگ لائسنس یہ کہہ کر معطل کر دیا کہ وہ ذہنی طور پر فٹ نہیں ہے۔ اب نہ نوکری تھی، نہ تعلقات، نہ خاندان، نہ خواب۔ وہ اندر ہی اندر مزید سخت ہوتا جا رہا تھا۔ سماج سے، رشتوں سے اور انسانیت سے وہ کٹ کر رہ گیا تھا۔ ستمبر 1991 یعنی عملے سے صرف 1 مہینہ پہلے، جارج اینارڈ نے مقامی نیوز اسٹیشن کو 4 صفحات پر مشتمل ایک طویل نفرت انگیز خط بھیجا۔ یہ خط عورتوں، اقلیتوں اور معاشرے کے خلاف شدید غصے سے بھرا ہوا تھا۔ خط کے آخر میں اس نے لکھا، میں اب خاموش نہیں رہوں گا۔
یہ محض الفاظ نہیں تھے، یہ ایک خطرناک زنگ کی آخری وارننگ تھی جسے کسی نے سنجیدگی سے نہ لیا۔ اور پھر ایک دن وہ کچھ ہوا جس کا کسی نے تصور تک نہ کیا تھا۔ 16 اکتوبر 1991 دوپہر کے وقت اینارڈ نے اپنی گاڑی سٹارٹ کی اور تیزی سے اپنے شیطانی منصوبے پر عمل کرنے ٹیکساس کے شہر کلین میں واقع لوبیز کیفیٹیریا کی طرف روانہ ہو گیا۔ اچانک اس نے اپنی نیلی فورڈ رینجر پک اپ گاڑی سیدھا کیفے کی شیشے کی دیوار سے ٹکرا دی۔ ابتدا میں لوگوں کو یہ ایک حادثہ لگا۔ لوگ کچھ دیر کے لیے چونک گئے، کسی کو سمجھ نہیں آیا کہ ہوا کیا ہے۔ کچھ گاہک جو قریبی موجود تھے مدد کے لیے دوڑے، لیکن جیسے ہی وہ گاڑی کے قریب پہنچے، ایک شخص سبز قمیض پہنے ڈرائیونگ سیٹ سے باہر نکلا اور اس نے سیمی خودکار پسٹل نکال کر اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ وہ غصے سے چیخا، بیل کاؤنٹی نے میرے ساتھ کیا کیا؟ آج بدلہ لینے کا دن ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک قیامت شروع ہو گئی۔ وہ گالیاں بکتا ہوا ہجوم کے درمیان گھس گیا اور چاروں طرف گولیاں برسانے لگا۔ اس کا پہلا شکار ایک بوڑھا شخص بنا جو گاڑی کی زد میں آ کر گرا تھا۔ جیسے ہی وہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگا، اینارڈ نے سیدھا اس کے سر پر گولی مار دی۔ پھر اس نے ایک بوڑھی عورت پر فائرنگ کی، وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گئی۔ اس کے بعد اس کی نظر ایک اور ضعیف شخص پر پڑی، اس پر بھی گولی چلائی۔ جب اس شخص کی بیوی اپنے شوہر کو بچانے آگے بڑھی، اینارڈ نے اسے بھی بے رحمی سے مار ڈالا۔ یہ سارا دل دہلانے والے منظر کو اس ضعیف جوڑے کی بیٹی اور نواسی بے بس آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ کیفے میں چیخ و پکار کا عالم تھا، لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ قاتل کھانے کے کاؤنٹر کی طرف بڑھا اور فائرنگ جاری رکھی۔ اس کی قاتل نظریں ایک عورت اور اس کی بچی پر پڑی۔ وہ اس طرف بڑھا، عورت خوف سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی، لیکن حیرت انگیز طور پر اینارڈ وہاں پہنچ کر رک گیا اور غصے سے اس کی ماں سے کہا، بچی کو یہاں سے لے کر نکل جاؤ، اور آگے بڑھ گیا۔ آگے اس نے ایک مرد کا نشانہ لیا، لیکن اسی لمحے قریب میں ایک عورت نے بھاگنے کی کوشش کی۔ وہ پلٹا اور اسی پر گولی چلائی۔ یوں مرد کو بچ نکلنے کا موقع مل گیا۔ فائرنگ کا سلسلہ جاری تھا کہ 4 پولیس اہلکار موقع پر پہنچے۔ فائرنگ کا تبادلہ ہوا اور پولیس نے اینارڈ کو 4 گولیاں ماری۔ وہ لڑکھڑایا، پیچھے کونے کی طرف ہٹا اور ایک باتھ روم میں چھپ گیا۔ اور پھر ایک آخری گولی کی آواز گونجی۔ جب پولیس آگے بڑھی تو دیکھا جارج اینارڈ اپنے ہی سر میں گولی مار کر خودکشی کر چکا تھا۔ جب خاموشی چھا گئی تو پورے کیفے میں صرف کرانے کی آوازیں تھی، زخمیوں کی چیخیں اور کچھ ایسے لوگ جو اپنی جان بچانے کے لیے اب بھی میزوں کے نیچے چھپے ہوئے تھے۔ ہر طرف خون ہی خون تھا، ٹوٹے ہوئے پلیٹ، کرسیوں کے نیچے لاشیں اور زخمی لوگ جو مدد کے لیے تڑپ رہے تھے۔ ایک خاتون روتے ہوئے اپنے شوہر کی لاش سے لپٹی ہوئی تھی۔ ایک ماں اپنے زخمی بچے کو تھامے خوف اور صدمے سے کانپ رہی تھی۔ چند لمحے پہلے یہ کیفیٹیریا تھا، لیکن اب یہ قتل گاہ بن چکا تھا۔ کچھ ہی منٹوں میں اینارڈ نے 22 معصوم جانوں کا خون بہا دیا تھا اور 22 افراد زخمی تھے۔ یہ اس وقت تک کی امریکی تاریخ کا سب سے بڑا قتل عام کا واقعہ تھا۔ میڈیا، ایمبولینس اور پولیس کی گاڑیوں سے پورا علاقہ بھر گیا۔ جب پولیس واقعے کے پیچھے محرکات جاننے کی کوشش میں مصروف رہی تو لوبیز کیفیٹیریا کے دوپہر کے وقت پیش آنے والے خونریز حملے سے بچنے والے مرد و خواتین بار بار اپنی ہولناک کہانی سنا رہے تھے۔ شوٹنگ سے بچ جانے والے افراد نے بتایا کہ وہ مردوں کو چھوڑ کر زیادہ تر عورتوں کو نشانہ بنا رہا تھا۔ اس نے یہ اعلان بھی کیا کہ لین اور بیلٹن کی تمام عورتیں سانپ ہیں۔ ان کہانیوں میں ایک دلچسپ واقعہ 19 سالہ لوبیز ملازم مارک میتھیوز کا بھی تھا، جو خوف کے مارے ایک 15 فٹ لمبے ڈش واشر کے اوپر چڑھ کر چھپ گیا۔ اس نے پوری رات وہیں گزار دی کیونکہ وہ لوگوں کی آہٹیں سن سکتا تھا مگر کچھ دیکھ نہیں پا رہا تھا کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ جب پولیس نے اسے اگلی صبح نکالا تو وہ 6 فٹ لمبا نوجوان جسمانی طور پر اکڑا ہوا اور درد میں مبتلا تھا۔ سیم کارنی، جو کلین اسکول ڈسٹرکٹ میں اٹینڈنس افیسر تھے، غم اور غصے سے کانپتے ہوئے کہا، اس حرامی نے ایک گولی سے میری زندگی برباد کر دی۔ کارنی کی بیوی پیٹ کارنی، جو اسکول ڈسٹرکٹ میں ابتدائی نصاب کی ڈائریکٹر تھی، 10 منٹ کے اس خوفناک قتل عام میں مارے جانے والی 14 خواتین اور 8 مردوں میں شامل تھی۔ پولیس کے مطابق اینارڈ کے پاس 2 9mm سیمی آٹومیٹک پستولیں تھی۔ انہی سے وہ لوگوں پر گولیاں برساتا رہا۔ پولیس نے اینارڈ کا پس منظر کنگالا تو ایک نفسیاتی اور تنہا شخص کی ہولناک تصویر سامنے آئی، جس نے برسوں تک اپنی اندر کی نفرت کو پال رکھا تھا اور پھر ایک دن بے گناہوں پر اپنی وحشت کا بدلہ اتار دیا۔ لوبیز کیفیٹیریا کا قتل عام نہ صرف ایک فرد کی کہانی تھی، بلکہ امریکہ کے سماجی اور قانونی نظام کے بڑے مسائل کو بے نقاب کر گیا۔
اس المناک حادثے نے ہتھیاروں کی آزادی، ذہنی صحت کی کمی اور عورتوں کے خلاف پیدا ہونے والی نفرت سے بھی پردہ اٹھایا۔ دوستو، آخر میں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تنہائی، نفرت اور ذہنی تکالیف کو نظر انداز کرنا ہر معاشرے میں مہلک ثابت ہو سکتا ہے۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ نفرت کی جڑوں کو سمجھے، ذہنی صحت کا خیال رکھے اور ایک پرامن معاشرہ بنائے جہاں محبت اور ہمدردی کو جگہ ملے۔ دیکھنے اور سننے کا شکریہ، اور آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ نگہبان۔